جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ ہر عمل یہ سوچ کے کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہے گا: غصے والا صحیح فیصلے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جس انسان سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جو نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر توجہ دیں، کسی کا دل رکھ لیں، زبان پر طنز نہ آئے، خاموشی اختیار کر لیں، کسی کو درگزر کر دیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ سکون کا موجب بن جائیں گی۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی اور بھائی چارہ ہے، تاکہ اس کی ظاہری شکل و صورت وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ زندگی ایک نعمت ہے، ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ ہم کیسے اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں؟ غیبت کے لیے، ملاوٹ، بدنامی اور رشتوں کو جدا کے لیے، یا رب کی رضا کے لیے؟ جسے میرا رب چاہے اور جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہے، مایوسی گناہ ہے۔ کھجور کی کٹھلی پر باریک سی جیلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو مجھے سمجھانے سے پہلے مجھے سمجھیں۔ انسانوں میں محبت اور حسد کرنے والوں کی پہچان یہی ہے کہ محبت کرنے والے آپ کو خوبیاں بیان کرتے ہیں اور حسد والے حامیاں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ یقین کامل ہے اس کو دیکھ۔